السلام علیکم ناظرین۔ غداری ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا موت کے بعد بھی معاف نہیں۔ کہتے ہیں کہ اپنی صفوں میں چھپا غدار دشمن سے کئی گنا خطرناک ہوتا ہے۔ تاریخ میں ایسے کئی غدار پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اپنی ذاتی مقاصد کے لیے اپنی ہی قوموں کے خلاف سازشوں کی جال بچھائے، مگر ان کا انجام نہ صرف عبرتناک ہوا بلکہ لوگ ان سے نفرت کے باعث آج تک ان کی باقی رہ جانے والی نشانیوں پر نہ صرف تھوکتے ہیں بلکہ ان کے مجسموں پر پیشاب بھی کیا کرتے ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ غداری کا جرم ثابت ہو جانے پر کسی کو معافی نہیں ملی، چاہے وہ سگا بھائی ہو یا سگا بیٹا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کے ایسے 8 غداروں کے بارے میں بتائیں گے جن کا نام اور ان سے نفرت آج تک قائم ہے۔ نمبر 1 پر ہے ایندرے ویلاسو۔ دنیا کا سب سے بڑا غدار ایندرے ویلاسو کو مانا جاتا ہے۔ یہ آدمی 14 ستمبر 1901 میں پیدا ہوا۔ یہ رشین کمیونسٹ ریڈیو آرمی کا جنرل تھا، لیکن نازیوں کا خفیہ ساتھی بھی تھا۔ آندرے ویلاسو نے اپنی تمام زندگی سوویت ریڈ آرمی میں گزاری اور وہ کئی فوجی یونٹس کا سربراہ بھی بنا۔ یہ جنگجو فوج کا حصہ اور ایک قابل جرنیل تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں وہ گھیرے میں آ گیا تھا۔ جب نازی فوج نے سابق سوویت یونین پر قبضہ کیا تو آندرے ویلاسو ہی نازیوں کی مخالفت میں جواں مردی سے لڑ رہا تھا۔ یہ وہ واحد فوجی تھا جو اپنے خطے میں کامیابی حاصل کرتا رہا۔ یہ ہر قیمت پر ماسکو کو ہٹلر کے قبضے سے بچانا چاہتا تھا، مگر ویلاسو رشیا کو ہٹلر سے بچانے کے دوران جرمن افواج کے ہتھے چڑھ گیا اور گرفتاری کے بعد وہ جرمن افواج کو روسیوں پر قابو پانے کے گر بتانے لگا۔ یہ ایک بااثر آدمی تھا، اس لیے سوویت یونین کے ایک ایک چپے سے واقف تھا۔ اس نے گرفتاری کے بعد اپنوں سے ہی غداری کی۔ اس نے کمیونسٹ روس کے اندر ہی کمیونسٹ مخالف شہری تلاش کیے اور اس پر رشین موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ یہی موومنٹ بعد میں رشین لبریشن آرمی کہلائی، جس نے کمیونسٹ روسی فوج کے مقابلے میں کامیابیاں حاصل کیں۔ اگر نازی فوج اس کے ساتھ دھوکے بازی نہ کرتی تو یہ آدمی ریڈ آرمی کے پیچھے دھکیل دیتا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو دنیا آج کمیونزم سے پاک ہو جاتی۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد یہ امریکی فوج کے ہتھے چڑھ گیا، جنہوں نے اسے دوبارہ روسی فوج کے حوالے کر دیا اور روس نے آندرے ویلاسو کو 2 اگست 1946 کو غداری کے جرم میں پھانسی پر لٹکا دیا۔ نمبر 2 پر ہے میر جعفر۔ میر جعفر نواب سراج الدولہ کی فوج میں ایک سردار تھا جو بعد ازاں ترقی کرتے ہوئے سپہ سالار کے عہدے تک جا پہنچا۔ میر جعفر ایک نہایت بدفطرت آدمی تھا۔ وہ نہ ہوتا تو شاید انگریز 200 سال تک برصغیر پر قابض نہ رہتے۔ اس کی لالچی نگاہیں تخت بنگال پر تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ نوجوان نواب کو ہٹا کر خود نواب بن جائے، اس لیے اس نے نواب سراج الدولہ سے غداری کر کے ان کی شکست اور انگریزوں کی جیت کا راستہ ہموار کیا، جس کے بعد بنگال میں انگریزوں کا عملاً قبضہ ہو گیا اور انہوں نے میر جعفر کو 1757 میں برائے نام بنگال کا نواب مقرر کر دیا، لیکن یہ محض ایک کٹ پتلی حکمران تھا، جبکہ اصل اختیارات انگریزوں کے پاس تھے۔ اسی لیے انگریزوں کو لوٹ مار کی مکمل آزادی تھی۔ انہوں نے بنگالی عوام کو جی بھر کر لوٹا۔ ان کے کاروبار تباہ کر دیے گئے اور یہ خطہ شدید قحط کا شکار ہو گیا۔ جب میر جعفر نے زیادہ چوں چرا کی تو انگریزوں نے میر جعفر کو معزول کر کے اس کی پینشن مقرر کر دی اور اس کے داماد میر قاسم علی خان کو بنگال کا نواب بنا دیا گیا۔ اسی آدمی کی وجہ سے بنگال سے اسلامی حکومت ختم ہوئی۔ میر جعفر کی وفات 5 فروری 1765 میں ہوئی، لیکن آج تک تاریخ اس غدار کو نہیں بھولی۔ میر جعفر کے محل کو نواں خرام دیوڑی کہا جاتا ہے۔ لوگ آج بھی یہاں آ کر اس پر جوتے مارتے ہیں اور اس پر غلاظت پھینکی جاتی ہے۔ نمبر 3 پر ہے وٹکون کوئسلنگ۔ ناروے کا یہ فوجی افسر وٹکون کوئسلنگ 18 جولائی 1887 کو پیدا ہوا اور بطور غدار سنگین جرائم کا مرتکب پایا گیا۔ کوئسلنگ 1942 میں ناروے کا صدر بنا اور جنگ عظیم دوم کے اختتام تک ناروے کا صدر رہا۔ دنیا کے اکثر صدر مسکراتے ہوئے اپنے عہدوں سے رخصت ہوتے ہیں، مگر یہ ناروے کی تاریخ کا وہ واحد صدر تھا جو کرسی صدارت سے سیدھا پھانسی کے تختے تک جا پہنچا۔ اس پر ناروے میں اپنے ہی ملک کے خلاف بغاوت کا ایک مقدمہ بنا۔ کوئسلنگ کا تعلق ناروے کی فوج سے تھا۔ یورپ میں ہٹلر کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے کوئسلنگ نے ہٹلر سے ملاقات کی، جس کے نتیجے میں ناروے پر قبضے کے بعد ہٹلر نے اسے یہاں کا صدر بنا دیا، یعنی وہ صدر جو نازیوں کے ماتحت تھا۔ اسی لیے نازیوں کی دوسری جنگ عظیم میں شکست کے بعد وہ غداری کے جرم میں جیل چلا گیا
اور پھر اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ نمبر 4 پر ہے قن ہوئی۔ قن ہوئی 17 جنوری 1090 میں پیدا ہوا۔ وہ چینی تاریخ میں سونگ سلطنت کا چانسلر تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب سونگ نامی سلطنت چین پر حکمرانی کرتی تھی، لیکن ان دنوں یہ عظیم سلطنت شمال سے آنے والے حملہ آوروں کی لپیٹ میں تھی۔ جب یہ حملہ آور سونگ سلطنت کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر چکے تھے، تبھی ایک بہترین چینی جرنیل یو ای فوئی نے آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کیا اور انہیں پے در پے شکستیں دے کر اپنے تمام علاقے واپس لے لیے۔ جب طاقت سے کام نہ بنا تو ان حملہ آوروں نے چین کے بادشاہ قن ہوئی کے ساتھ مل کر یو ای فوئی کو قید کروا دیا، جبکہ قن ہوئی نے اسی قید کے دوران ایک دن یو ای فوئی کو اپنی بیوی کے ذریعے زہر پلوا دیا۔ قن ہوئی کی اس غداری کے باعث یہ تمام سلطنت جن حکومت کے حملہ آوروں کے ماتحت آ گئی اور کئی سالوں تک غلامی میں رہی۔ قن ہوئی اور اس کی بیوی وقتی فوائد اٹھا کر اس دنیا سے چلے گئے، لیکن چین میں یہ آدمی غداری اور دھوکے بازی کا ایک نشان مانا جاتا ہے۔ چین میں جگہ جگہ قن ہوئی اور اس کی بیوی کے پتلے نصب ہیں۔ لوگ آج بھی ان پر پیشاب کرتے ہیں اور ان کے چہروں پر سیاہی ملتے ہیں۔ نمبر 4 پر ہے ایفیلیٹیز آف ٹیرکس۔ ایفیلیٹیز آف ٹیرکس کا تعلق یونان سے تھا۔ تھرموہولی کے علاقے میں رہنے والا یہ شخص یونانیوں کا ایک بڑا غدار تھا۔ اسی شخص نے یونان کی مغربی پہاڑوں پر بغاوتوں کو جنم دیا۔ اس شخص نے رقم کے لالچ میں ایرانی بادشاہ زرکس کی فوجوں سے مل کر اپنی یونانی فوج کو ایک مخصوص سگنل سے غلط راستے پر ڈال دیا۔ یوں یونانی فوج دشمن کے گھیرے میں آ گئی اور پھر ساری یونانی فوج کو فارسیوں نے بھیڑ بکریوں کی مانند قتل کر ڈالا۔ یونانیوں کی اس قتل عام کا ذمہ دار یہی شخص تھا۔ تاریخ میں اس شخص کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات موجود نہیں، البتہ بعض مورخین کے مطابق یہ واقعہ 480 قبل مسیح کا ہے۔ یہ شخص انتہائی خوفناک شکل کا مالک تھا۔ مشہور انگلش فلم 300 میں اس آدمی کا کردار ایک غدار کے روپ میں دکھایا گیا ہے۔ دوستو، نمبر 6 پر ہے بینیڈکٹ آرنلڈ۔ امریکیوں میں اس کا نام آج بھی نفرت کا نشان ہے۔ بینیڈکٹ آرنلڈ یا غدار ایک ہی لفظ میں استعمال ہوتا ہے اور یہ لفظ امریکہ میں ایک گالی سے زیادہ ہے۔ دوستو، یہ امریکی فوجی افسر 14 جنوری 1741 میں پیدا ہوا۔ یہ کوئی کمزور یا بزدل جنرل نہیں تھا، بلکہ یہ ایک اعلیٰ پائے کا فوجی افسر تھا۔ اس کی ماہرانہ صلاحیتوں اور عسکری قیادت پر امریکی عوام کو ناز تھا، مگر اس کے ذہن میں ہمیشہ ایک خیال رہتا تھا اور وہ اکثر یہ سوچتا تھا کہ اس کی بے مثال صلاحیتوں کے بدلے میں امریکہ نے اسے کیا دیا ہے، اور بس یہی سوچ اسے غداری کی طرف لے گئی۔ ایک روز اس نے دولت کی خاطر ویسٹ پوائنٹ پر برطانوی فوج کو اپنی فوج کے ساتھ ہتھیار پھینکنے کی پیشکش کر دی۔ ہتھیار ڈالنے کے عوض اس نے برطانوی فوج میں جنرل کے عہدے پر تعیناتی بھی مانگی، مگر اس کی غداری کے باوجود برطانیہ ویسٹ پوائنٹ حاصل نہ کر سکا۔ اس سے پہلے کہ برطانیہ حملہ آور ہوتا، اس کی غداری کی اطلاع اعلیٰ حکام تک جا پہنچی اور اسے برطانیہ کی مدد سے پہلے ہی راہ فرار اختیار کرنا پڑی۔ دوستو، نمبر 7 پر ہے ایملیو آگینالڈو۔ ایملیو 22 مارچ 1879 میں پیدا ہونے والا فلپائن کا پہلا اور نوجوان ترین صدر تھا۔ اپنے فلپائنی شہریوں کو آزادی کا سورج دکھانے کے لیے ایملیو کئی محاذوں پر نبرد آزما رہا۔ کبھی وہ ہسپانویوں سے لڑتا تو کبھی امریکیوں سے، اور پھر اس کے ساتھ دھوکہ ہوا اور اس دھوکے کے باعث وہ امریکی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا، مگر کسی طرح بچ نکلا۔ ایک مرتبہ پھر وہ فلپائن کی آزادی کے لیے لڑنے لگا، مگر اسے ناکامی ملی اور جاپانیوں نے انتہائی ظلم و تشدد کے ساتھ فلپائن پر قبضہ کر لیا۔ ایملیو ہی وہی آدمی تھا جس نے ریڈیو پر خطاب کے دوران امریکی اور فلپائنی فوجیوں کو ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کی۔ وہ در حقیقت جاپان کی زیر دست فلپائن کا حاکم بننا چاہتا تھا، مگر یہاں قبضے کے بعد جاپان نے اسے کوئی گھاس نہ ڈالی۔ بعد میں امریکہ نے جب ان جزائر پر قبضہ کیا تو اسے سہولت کار کے طور پر جیل بھیج دیا گیا، اگرچہ اسے تاریخ میں فلپائن کے پہلے صدر کا درجہ حاصل ہے، لیکن یہ جاپانیوں کا سہولت کار یا ان کا ساتھی تھا۔ یہ دھبا اس کے چہرے سے آج تک نہ مٹ سکا، جس کی وجہ سے اسے تاریخ کے بدنام ترین غداروں کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ دوستو، نمبر 8 پر ہے میر صادق۔ میر صادق ریاست حیدرآباد دکن کا ایک شہری تھا اور ٹیپو سلطان کا معتمد خاص تھا۔ ایک مرتبہ اس کی کسی بدعنوانی کے باعث ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی نے اسے معزول کر دیا۔ بعد ازاں یہ اپنے عہدے پر بحال تو ہو گیا، لیکن اپنی توہین کا بدلہ لینے کے لیے حیدر علی اور اس کے فرزند ٹیپو سلطان سے انتقام لینے پر تلا رہا۔
ٹیپو سلطان کے دور حکومت میں اس کے اثر و رسوخ کا یہ عالم تھا کہ وہ کوئی بھی خبر سلطان تک پہنچنے ہی نہ دیتا۔ اور دوستو، اسی شخص نے انگریزوں سے ہاتھ ملا کر ٹیپو سلطان کو عین میدان جنگ میں دھوکہ دیا۔ اسی غدار کی وجہ سے میسور کی جنگ میں ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا، اور یہی شکست اسلامی ریاست میسور کے خاتمے کا بھی سبب بنی۔ یہی وہ سلطنت تھی کہ جس کے بعد انگریزوں کے لیے پوری ہندوستان میں کوئی رکاوٹ نہ رہی، اور وہ بآسانی پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز انفارمیٹیو لگتی ہیں تو ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔